قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری، سورہ بقرہ کی پہلی 2-3 آیات، ایک بات یاد رکھنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور ایک درمیان میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ان 3 آیتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں یہ بہت بڑی دولت تھی، اللہ پاک نے کسی امت کو نہیں دی۔ حضور نے فرمایا یہ آیتیں اللہ پاک نے صرف میری امت کو عطا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی رات کو سوتے وقت ان آیتوں کو پڑھ کے سو جائے تو ساری رات فرشتے اس کی دکان کی، دفتر کی، گھر کی، زمین کی، کھیت کی، جان کی، ایمان کی، حال کی، اولاد کی فرشتے حفاظت۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا اگر رات کو پڑھ کر سو گیا، سوتے مر گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کو شہیدوں میں کھڑا۔ ہم تو رات کو فلم دیکھتے دیکھتے سو گئے، مر گئے، بات کہہ دیتا ہوں، ناراض نہیں ہوں، قبر سے بھی اٹھیں گے تو ٹی وی ہمارے سامنے ہوگا، بس دیکھتے دیکھتے چلے جائیں گے۔ ٹی وی پھر جہاں لے جائے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ رات کو کچھ ایسی صورتیں پڑھ کے سویا کرو، اگر اللہ موت دے دے تو وہ صورت۔ عجیب وقت آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا گھر گھر کنجریاں ناچیں گی، گھر گھر گانا ہوگا، گھر گھر بجانا ہوگا۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہوگا۔ اب تو گھر گھر چھوڑیے، ہمارے ہاتھوں اور ہماری جیبوں کے اندر گانے بجانے آ گئے۔ ہم تو روڈ پہ بھی چل رہے ہیں تو ایسے ہاتھ میں ہوتا ہے، اب ٹکر لگتی ہے، دیوار سے ٹکراتے ہیں، گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، پرواہ ہی نہیں کسی۔ کتنے دنیا سے چلے گئے موبائل دیکھتے دیکھتے، بس یہ چل رہا۔ یہ کہاں لے جائے گا؟ ہمارے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں اچھی لگتی تھیں، اب تسبیحاں چلی گئی، اب تو بس یہی آ گئی۔ یاد ہوگا جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، آج سے 30 سال 20 سال 40 سال پہلے ہماری مائیں، ہماری بوڑھیاں، نانیاں، دادیاں، فجر کو جب ہم اٹھتے تھے نماز کے لیے تو گھر کے کام پہلے نماز سے ہو جاتے تھے، نماز کے بعد قرآن لے کے بیٹھی ہوتی تھی، سورج چڑھے تک وہ مصلے سے نہیں اٹھتی۔ آج نماز سے پہلے ٹی وی شروع ہو جاتا ہے، بلکہ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام نہیں لیتے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں میں رات کو میسج تو نہیں آیا کہیں، سب سے پہلے موبائل چیک کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ میں جتنے بیٹھے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ رات کو اپنا موبائل کی بیٹری چارجز کے لیے لگا دیتے ہیں، چارج ہو جائے، دن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ دل کی بھی ایک بیٹری ہے جس کا جوڑ اللہ سے جڑتا ہے، کبھی رات کو اٹھ کر کبھی اللہ کے ساتھ بھی اپنے دل کی بیٹری کو چارج کر 2 رکعت پڑھ لو، کوئی بات نہیں، دعا کر کے ہی سو جایا کرو، یہ آیتیں پڑھ کے ہی سو جایا، کوئی بات نہیں، تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ عشاء کی نماز کی توفیق مل گئی تو وطروں کے بعد کے جو 2 رکعت نفل ہیں یہ تہجد کی جگہ بن جاتے ہیں۔ میں نیت کر کے سویا، اٹھوں گا، نہیں اٹھ سکا تو وہ 2 نفل اللہ پاک تہجد کی جگہ ثواب دے دے، یہ تیرے تہجد ہو گئے۔ اگر میں نیت کر کے ہی سو گیا تہجد پڑھوں گا، نہیں اٹھ سکا تو اللہ تہجد کا ثواب دے دیتے ہیں۔ کتنی غفلتیں ہیں ہماری، ہم اللہ سے کتنے دور، یہ چیزیں ہمیں اللہ سے دور لے جا رہی ہیں۔ ہاں منع نہیں، آپ استعمال کریں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ولایت کے لیے مصلی شرط نہیں کہ آپ مصلی پہ پڑے رہیں گے تو آپ ولی بنیں گے، نا، حلال کی محنت کیجیے، آپ ولی ہیں اللہ کے، سچ بولیے آپ اللہ کے ولی ہیں، بیوی بچوں کا خیال کیجیے آپ اللہ کے ولی ہیں، مسلمان کا خیال کیجیے آپ اللہ کے ولی ہیں، غیر مسلم کا خیال کیجیے آپ اللہ کے ولی ہیں، حلال کھائیے آپ اللہ کے ولی ہیں، اخلاق اچھا کریے آپ اللہ کے ولی ہیں، گالی سے اپنے آپ کو بچائیے، برائی، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ہر مسلمان ولی ہے اللہ کا۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ او بھائی دوستی اللہ کی تھی تو اللہ نے آپ کو کلمہ نصیب کر دیا، وہ اگر آپ سے دوستی نہ رکھنا چاہتا تو آپ کو کلمہ کیوں دے؟